بٹی صاحب، جو قانون کی ہم بات کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی قانون کی بالادستی ہو. سر جب ٹرائل کے اندر اسی کیس کو اگر ہم مثال بنا لیں، سال ہا سال لگ جاتے ہیں، ملزم ضمانتیں کرا کے باہر آ جاتے ہیں، مدعی پارٹی کو تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی نبیہ سے بھی ڈسکس کرا تھا، 2 سال کا سزا کاٹ کے آنے کے بعد اپنی بیوی اور سسر سمیت 4 افراد کو پھر جولیاں مار دی. جب آپ اس طرح کے قانون کے اندر چلتے ہیں، ڈیلے وٹنس بھاگ گئی، وٹنس آ گئی، نیا وٹنس ہارس اسٹائل ہو گیا، وٹنس یہ ہو گیا، سر بیچارہ کب تک لڑے گا؟ ایک تو بندہ اپنا ضائع کیا اس نے، اوپر سے وہ اس طرح کی لڑائی میں پڑا رہے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے بٹی صاحب، کیس قتل کا ہو جو بھی ہو، آپ کی مطلب مدعی کی جیب میں لاکھوں روپیہ ہوگا تو پھر وہ کیس کے پاس جائے گا، ادروائز تو بس جو پروسیکیوشن کرنے. سر دیکھیں، بات یہ ہے، میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں، اس لیے کہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن کاغذوں میں جو ہمارے ڈاکومنٹ میں وہ یہ ہے کہ جو کچھ افینسز ہیں جو ورسز اسٹیٹ ہیں، یہ مرڈر کا جو کیس ہے ورسز اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ ہی اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اسٹیٹ ہی اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے. اب اگر مدعی کی اپنی چوائس ہے کہ وہ وکیل لانا چاہتا ہے تو وہ لے آئے، اگر نہیں لانا چاہتا تو اسٹیٹ کا کاؤنسل وہاں موجود ہے. اس لیے سسٹم تو موجود ہے، لیکن ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ لوگ افورڈ کرتے ہیں، جو افورڈ کرتے ہیں وہ یقینی بات ہے وہ اپنے حساب سے اسی طرح کے اسی رینج میں اپنے کاؤنسل انگیج کرتے ہیں اور ان مقدمات کی پروسیکیوشن کو اسسٹ کرتے ہیں. وہاں لکھا جاتا ہے کہ لرنڈ کاؤنسل فار دی کمپلینٹ اسسٹڈ بائی، تو وہ جو ہے اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں پروسیکیوشن کو. پروسیکیوشن کا ایک نظام موجود ہے. ہمارے بھائی فراد علی شاہ صاحب، آپ دیکھیں نشان امتیاز ابھی ان کو ملا، تو بڑے کمپیٹنٹ ہمارے پروسیکیوٹر جنرل ہیں، اور ٹرائل کا ان کے پاس ایک بڑا ریچ ایکسپیرینس ہے، اور بڑے قابل اور بڑے بامہارت جو ہے انہوں نے پیشہ ورانہ جو قابل لوگ تھے ان کو مرڈر کے کیسز میں لگایا ہے. اور دیکھیں کتنی ایویڈنس کتنی فاسٹلی ہو رہی ہے اس کے اندر. اچھا جی، اپن نبیہ صاحبہ آپ کی طرف آتی ہیں. ایک سوال نفسیاتی ماہر کی حیثیت سے، کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص زندگی میں پہلا قتل کرتا ہے تو بہت ڈسٹرب رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جان لے لی، لیکن اس کے بعد دوسرے قتل کی بار پہ اس کی پریشانی کا وہ لیول نہیں رہتا. مجھے تھوڑا سا بتائیں، آپ لوگوں کے ساتھ مطلب بات چیت بھی کرتی ہیں، علاج بھی کرتی ہیں اس طرح کے لوگوں کا، کیا سائیکولوجیکلی کیا دماغ کے اندر ایک بات بیٹھ جاتی ہے؟ اگر ایک بندے نے ایک شخص قتل کر دیا تو کیا وہ پوری زندگی نارمل زندگی نہیں گزار سکتا؟ دیکھیں، سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں آپ کی عزت جائے گی، یا اس کے پتہ لگنے سے جو ہے وہ آپ کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے، یا پھر اس سے جو ہے وہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے، یا پھر اس کا بدلہ جو ہے وہ آپ کو ویسا ہی ملے گا جیسا آپ نے جو ہے وہ اٹیمپٹ کیا ہے، تو ان تمام سچویشن میں جو ہے وہ انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ خوف تب تک ہوتا ہے جب تک آپ اس خوف کے حصار میں رہتے ہیں. جیسے ہی آپ اس خوف کے حصار سے باہر نکلتے ہیں سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، وہیں پر آپ ایک شیطان اور ایک انسان میں جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے. وہاں پہ فرق جو ہے وہ میں ڈیفائن نہیں کر سکتی اس کو، وہ فرق نہیں رہتا. انسان جو ہے وہ حیوانوں جیسی حرکتوں میں آ جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر کسی کا بھی قتل کرنا یا ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا قتل کرنا ایک نارمل بات ہو جاتی ہے. جب آپ کو اس وجہ سے جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی یہ قاتل تھا ہی نہیں، اور وہ قاتل ہو، اس نے قتل کیا ہو، لیکن آپ کو بری کر دیا جائے کہ آپ نے قتل کیا ہی نہیں، اور آپ قتل میں جو ہے وہ بالکل باعزت طور پر جو ہے وہ باہر نکل آئے، تو وہاں پر مزید قتل ہوں گے، کیونکہ اس کو ایک آپ نے پوٹینشل دے دیا، پاور دے دی. سارے کی ساری گیم اس پاور کی، اس نشے کی ہے جو آپ کے دماغی طور پر آپ اس کو فیل کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی سوچ، جیسی آپ کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے ویسے انسان کا کردار ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سوچ اگر پازیٹیو ہے تو انسان ہمیشہ پازیٹیو چیز دیکھے گا، پازیٹیو تھاٹس جو ہے وہ اس کو آئیں گی، نیگیٹیوٹی کی طرف وہ نہیں جائے گا. لیکن اگر نیگیٹیو تھاٹس کے ساتھ چلنے والا بندہ ہے تو وہ کبھی پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا ڈر، خوف، تمام تر چیزیں جو ہے وہ مٹ جائیں گی، اور وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سپیریئر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے گا. ایون ایسی بیماریاں بھی ہیں سائیکلوجیکلی جن کا عوام کو نہیں پتہ، جس میں انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، کسی بھی قسم کا تشدد کر کے یا کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ظلم کر کے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ایسی مطلب فیلنگ اس کو آتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. یہ جو پاور کا نشہ ہے اور یہ جو پاور کی ڈیفینیشن ہے، یہ وہ شخص سمجھتا ہے جو یہ بار بار اٹیمپٹ کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سائیکلوجیکلی ڈیزاسٹر ہے ہمارے معاشرے کا.
اس میں ذہنی بیمار لوگ جو ہے وہ ہمارے ارد گرد کہیں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی بڑی پوسٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی اچھی جگہ پر بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کو ڈھونڈ اس لیے نہیں پاتے کہ یہ ایک ایکسپرٹ کی ذمہ داری ہے, یہ ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. اور ارد گرد کے لوگ ان کے بیہیویئر سے تنگ بھی ہوتے ہیں, لیکن لوگ کیا کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں, نہیں ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, اکثر غصے میں ایسا کر جاتے ہیں, اس کے بعد نارمل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ غصے کی لہر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس وقت انسان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بالکل ختم کر دیتا ہے وہ بندہ جو غصے میں ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو نارمل جو لوگ بیہیو کرتے ہیں ان کی تو میں بات کر نہیں رہی, لیکن جو ایگریشن لیول میں آ جاتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے جو ہے وہ اسٹارٹ میں ایک قصہ بھی بتایا کہ ایک خاتون سٹیج آرٹسٹ ہیں, انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ تشدد کیا ایک بچی پر, اور جو ہے وہ اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو دیکھیں نا, چائلڈ ابیوز یہاں پر بھی آ گئی. اب وہ بچی کیا اس کی عمر تھی مجھے نہیں پتا, لیکن اگر وہ جوان لڑکی بھی تھی یا بچی بھی تھی, 14 سالہ بچی, تو آپ دیکھیں نا یہ چائلڈ ابیوز ہے. چھوٹے بچوں کو نوکری پہ رکھنا, کام پہ رکھنا ویسے ہی قانوناً جرم ہے. سر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں بہتر طور پہ, اور یہ قانونی طور پر جب ہم یہ جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں تو پھر سزا تو ملے گی, پولیس تو پکڑے گی. تو یہاں پر جو ہے وہ ذہنی امراض بھی ان کا علاج بھی کروانا چاہیے. نشہ کرنے والے لوگ زیادہ تر تشدد کرتے ہیں, اور قتل کے واقعات بھی زیادہ تر ایگریشن لیول جن کا بڑھتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے نشے میں ملوث لوگ ہوتے ہیں. یہ میری ریسرچ ہے, اور باقاعدہ طور پر میری اس پر ریسرچ مطلب میں پورے اتھینٹکلی آپ کو بتا رہی ہوں. ایگریشن لیول ایسے ہی ہائی نہیں ہوتا, آپ کوئی ایسی میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کے بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ تیز ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے غصے کے جو ایک ہارمونل سچویشن ہے آپ کی وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے جسم میں, باڈی میں. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کا دماغ بالکل معاف ہوتا ہے اور آپ کے اندر جو ہے مقابلہ کرنے کے صلاحیت یا ڈیسیجن آپ میکر نہیں بنتے, بلکہ آپ وہ ڈیسیجن لیتے ہیں جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اس طرح کے لوگ جو ہے وہ دھرتی پہ بوجھ ہی ہیں, بٹ پھر بھی ان کا علاج بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جو نارمل بیہیو نہیں کر رہے, چاہے وہ غصے میں ہیں, چاہے وہ ان کے بیہیویئر میں ہیں, تو پلیز ان کو لازمی ایکسپرٹ کو جو ہے وہ چیک اپ کروانا جو ہے وہ ضروری ہے. اب وہ دور چلا گیا جس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ ہم کسی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جائیں گے کہ جی ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں, ہم کوئی پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں. پاگلوں کے ڈاکٹر نہیں ہوتے, ہم صرف آپ کے لیے جو ہے وہ مشورے کے لیے ہیں, اوپینین دے سکتے ہیں, آپ کا علاج کر سکتے ہیں. کوئی مینٹل ڈیزاسٹر ہے تو اس کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں. جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں, آپ کو معدے کی تکلیف ہے, آپ کے گردے میں درد ہے, آپ کو جو ہے وہ دانتوں کا درد ہے, آنکھوں میں جو ہے وہ پرابلم ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا. اسی طرح دماغی سچویشن ہے, دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. سب سے پہلے آپ کی مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, ادروائز پھر جا کے جو ہے وہ آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کی طرف جاتے ہیں. جو بندہ مینٹلی اسٹرانگ ہے وہ اپنے فزیکل ہیلتھ کو جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ریکور کر لیتا ہے. تو مینٹلی اسٹرانگ ہونا اور مینٹلی ہیلدی ہونا اس معاشرے میں ہمارا بہت ضروری ہے, جو کہ ہم نہیں ہیں, انفارچونیٹلی نہیں.